یزید وما رأیک الا فند ولا جمعک الا بدد ولا ایامک الا. عجیب جملہ. یزید تیرے دن گنے جا چکے ہیں، تو ختم ہونے والا ہے. اب بی بی نے خطبے کو میں سمیٹ رہا ہوں. اب بی بی نے آخری جملہ کیا فرمایا یعنی میں جو آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، بی بی نے ایک پیغام دے دیا کربلا کو سمجھنے کے لیے. یزید فقط قیدک وسع سعیک، تجھے جو کرنا ہے کر ڈال. یہ کوئی معمولی خاتون کہہ سکتی ہے؟ رسن بستہ کھڑی ہو، ایک بھتیجا جس کے گلے سے خون بہ رہا ہے، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے بھائیوں بھتیجوں اور بیٹوں اور بھانجوں کے سر نوکے نیزہ پر ہیں، جو قیدی بن کر آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے یزید فقط قیدک وسع سعیک، یزید تجھے جو کرنا ہے کر لے. فلا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا. یزید دیکھ بات سن، تجھے جو کرنا ہے کر لے. تو میرے نانا کی وحی کو ختم نہیں کر سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. یہ بی بی کی دعا کا ثبوت آج تمہارا وجود یہاں پر ہے. 1400 برس ہو گئے، کوئی چھین سکا تم سے عزت امام حسین کی؟ نہیں چھین سکا نا. کیوں نہیں چھین سکا؟ بی بی زینب کی دعا ہے نا. تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. یزید تو ہماری وحی کو ختم نہیں کر سکتا. تجھے جو کرنا ہے کر لے. یہ گفتگو ہوئی، قید خانے میں بھیجا گیا. ایک دفعہ قید خانے میں اہل حرم آئے. قید خانے میں اہل حرم آئے. ہوا کیا حادثہ قید خانے میں؟ دن کو سورج کی روشنی اور رات کو آسمان سے برسنے والی شبنم. ان اسیروں کے چہرے جھلس گئے تھے. رات کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف میں ہوتے تھے، دن کو سورج کی تپش کی وجہ سے. میں روایت پڑھی آپ کے سامنے کامل شیخ بہائی کی کہ جب مولا حسین کا سر بھیجا گیا اس 4 سالہ مظلوم بچی کے پاس، یہ بچی گریا کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی. ایک دفعہ حکم دیا گیا، دربار میں بلایا گیا سید سجاد کو. سید سجاد، تم اپنے بابا کے خون بہا جتنا لینا لے لو، جو پیسے لینے لے لو، اور اس خون کو بھول جاؤ. سید سجاد کہتے تو نبی کے نواسے کے خون بہا دے گا. مولانا سید سجاد نے کہا جو خون بہا ہمیں نہیں چاہیے، جو تبرکات ہم سے لوٹے گئے تھے وہ ہم کو واپس کرو. یزید نے تبرکات واپس کی. تبرکات امام سجاد نے دیکھے، اہمیت سمجھیے اپنی سیدہ کی، بی بی سیدہ کی اہمیت کو سمجھیے. کہا یزید ان تبرکات کے درمیان وہ رومال تھا جو میری دادی سیدہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، وہ رومال کہاں ہے؟ وہ رومال ہم کو چاہیے. حکم دیا گیا اب جاؤ مدینے واپس. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب قیدی اپنے گھر آتے ہیں نا، قید سے چھوٹ کر، زندان سے چھوٹ کر، تو ہر قیدی چاہتا ہے جلد از جلد زندان سے باہر نکلے اور اپنے گھر جائے. لیکن عزیزوں، اس قید خانے میں وہ ماں ہے کہ جس کا والی حسین، جس کا سرتاج حسین کربلا میں شہید ہوا. اس قید خانے میں وہ ماں ہے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ کربلا میں شہید ہوا. اور اس قید خانے میں وہ ماں بھی ہے کہ جس کی 4 سال کی بچی کی چھوٹی سی قبر سی قید خانے میں. جب قیدی قید خانے سے نکلتے ہیں نا تو انہیں سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ قید سے نکل کے جا رہے ہیں. بی بی رباب کی مشکل کو سمجھے کہ بی بی رباب قید خانے کو چھوڑ کر جائے تو کیسے 4 سالہ بچی کی قبر یہاں ہے، اور قید خانے میں رکنا چاہے تو حسین کی قبر اور اصغر کی قبر کربلا میں ہے. بس کس طرح سے بی بی رباب نکلی ہے، بیویاں ایک دفعہ نکلی، ان بیویوں نے کہا ہمیں حسین کی قبر کی زیارت کے لیے لے کر جاؤ. جانتے ہو نا مدینے سے مولا کا ایک زائر آیا ہے، جابر ابن عبداللہ الانصاری. بس ایک دفعہ یہ بیویاں آئیں، ایک دفعہ ان بیویوں کے ناکوں کو بٹھایا گیا. بس بیویوں نے ایک دفعہ ماتم کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا. ایک دفعہ جابر آئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا، اتنا گریہ کیا غش کھا کر زمین پر گر گئے. میں نبی صحابی جابر سے ایک سوال پوچھوں گا، جابر تم نے حسین کو سلام کیا، واقعات شہادت کے پتہ لگے، قبر کو دیکھ کر تیورا کے منہ کے بعد زمین پر گر گئے، تم نے حسین کا سر نوک کے نیزہ پر تو نہیں دیکھا، اصغر کے چھٹے ہوئے گلے کو تو نہیں دیکھا. ذرا آ کر اپنی شہزادی زینب کو دیکھو کہ جو کربلا کے مظالم کو دیکھ کر دوبارہ آئی ہے. بس ایک دفعہ بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا. میں کہوں گا بیوی ام رباب آپ کس کی قبر پر بیٹھیں گی؟ ارے یہ والی کی قبر ہے، وہ اصغر کی قبر ہے، شام میں ایک ننگی سی قبر ہے. ارے بیوی رباب آپ کو کس طرح سے تعزیت پیش کریں. بس ایک دفعہ میں جناب زینب کے حال کا ایک جملہ کہوں زبان حال. شاید بی بی زینب نے یہ سوچا ہو کہ بھیا تم نے جو سفارش کی تھی نا، تمہارے
کا خیال رکھوں. میں نے سب بچوں کا خیال رکھا. پانی آتا تھا پہلے تمہارے بچوں کو دیتی تھی. اگر کوئی تماچا مارتا تھا میں تسلی دیتی تھی. تازیانہ مارتا تھا میں اپنی پشت کو آگے لے آتی تھی. خود رسم بستہ رہی. تمہارے بچوں کو ہمیشہ ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا. لیکن بھیا اس بی بی زینب کی زبان حال یہ ہے, بھیا حسین ایک بات کی معذرت چاہتی ہوں. ایک 4 سال کی نشانی تھی, اسے قید خانے سے نہ لا سکی. ماتم ہوا, قافلہ مدینے کی جانب گیا. قافلہ مدینے کی جانب گیا. بس ایک دفعہ مدینے کی جانب گیا. بشیر مرثیہ پڑھنا آتا ہے, کہا بی بی آتا ہے, کہا مدینے میں جا کر اعلان کر حسین کا قافلہ آ گیا. بس بشیر نے ایک دفعہ اعلان کیا, حسین کا قافلہ آ گیا. محلہ بنی ہاشم سے بچے باہر آئے, جوان باہر آئے. بس ایک دفعہ دیکھا عجیب سلسلہ ہے. ارے نہ محمد ہے, نہ عباس ہے, نہ اکبر ہے. عزیزوں بس مسائل کا آخری جملہ, اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا. بیوی کا آخری مسائل کا جملہ سنو. عزیزوں سننا, خاموشی سے سنو. دیکھو جب گھر میں موت ہوتی ہے, کوئی عورت و خاتون ہو, گھر کے بزرگ مرد آتے ہیں, گلے جیسے لگاتے ہیں کہ نہیں, پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں, گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ خاتون گلے سے لگ کر ایک ایک اپنے محرم کے خوب گریا کرتی ہے. بھائی ہے, یہ ماموں ہے, یہ چچا ہے, سب محرم آتے ہیں نا. مجھے بتاؤ بی بی زینب گریا کرتی تو کس محرم کے گلے لگ کر کرتی؟ کون بھتیجا تھا نا, لیکن بھتیجے کے دونوں ہاتھ جانتے کر نہیں سکتے. یہ بی بی گریا کر کے اپنے دل کا غبار کیسے ہلکا کرے. بس ایک دفعہ قافلہ داخل ہوا, نانا کے روزے کو دیکھا. اب یہ غم وہ ہے جو نانا سمجھ سکتے ہیں. بیوی نانا کے روزے پر داخل ہوئی. مقتل کا جملہ سنو. فاخذت بعبادۃ الباب, زینب کے بدن میں طاقت تو ہے نہیں چلنے پھرنے کی, بڑا لمبا سفر کر کے آئی ہے, تازیہ میں کھائی, بدلا بازو پر رسم بنی ہے, دانا پانی پلا لی, کمزوری کا عالم یہ ہے. دروازوں کے پٹ کو پکڑا, قبر کی طرف دیکھا, کہا یا جدہ انی رایۃ علیک الحسین.